کو اپنے بھائیوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بھی جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، ہم بھی جو ہے یہ آپ کی ختم پاک کی محفل میں آئے، یا ہم بھی جو ہے یہ اس طرح کے معاملات میں آئے تھے۔ اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مفہوم اس کا کہ ریاکاری سے بچو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریاکاری کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بندہ نیک عمل بھی کرے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہ کرے، اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ریاکار شخص جو ہے یہ کل قیامت والے دن جب آئے گا تو دور سے پہچانا جائے گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ وہاں پہ 1,24,000 انبیاء کم و بیش اور پھر ان کی امتیں، یا رسول اللہ کیسے پہچانا جائے گا؟ فرمایا کہ اس کا سر جو ہے یہ چونٹیوں کے سر جیسا ہوگا، دور سے پتہ چلے گا یہ ریاکار شخص آ رہا ہے۔ آئیے ہم سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس عشق مصطفیٰ کے حوالے سے بیان کو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سمبڑیال کے اندر ایک بڑی عظیم شخصیت تھی، بہت ہی عظیم شخصیت۔ میں نام لوں گا تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے اور آپ سب کی محبت بھی ان کے ساتھ ایسی تھی، میں انشاءاللہ ان کا نام لوں گا تو ہر بندہ ان کے بلندی درجات کے لیے سبحان اللہ ضرور بولے گا نام سننے کا۔ اس ہستی کو حافظ صابر علی صابر صاحب کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح سیالکوٹ کے اندر ایک عظیم شخصیت تھی، یہ میرے علماء حضرات جانتے ہوں گے، آپ بھی جانتے ہوں گے جو ہمارے بزرگ ہیں۔ اس شخصیت کا نام ہے حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ان کے بارے میں ایک بات آتی ہے، وہ بات جب میں نے پڑھی تو مجھے بڑا لطف آیا، میرا دل کیا کہ میں ہر محفل میں وہ بات سنایا کروں۔ کیا بات ہے ان کی؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز جمعہ پڑھائی، اور نماز جمعہ پڑھانے کے بعد آپ اپنے ممبر شریف کے پاس بیٹھ گئے۔ جب آپ بیٹھے تو کافی سارے لوگ بھی ان کے آس پاس جو ہے یہ دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ بات بڑی سننے والی ہے، اگر سارے بیان میں ساری گفتگو میں صرف یہی بات میں اور آپ سمجھ لیں، یقین کریں دنیا آخرت بہتر ہو جائے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جناب جب یہ جمعہ پڑھا کے بیٹھے، لوگ بھی بیٹھے، اچانک جو ہے یہ مسجد کے دروازے کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اس میں سے ایک چودھری صاحب اتر کے حکیم صاحب سے آ کے انہوں نے سلام لی۔ حکیم صاحب کی کمال جناب گفتگو اور کمال ان کی نظر، انہوں نے دیکھا کہ جناب بندے نے میرے سے سلام لی ہے اور اس نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی جو ہے یہ پہنی ہوئی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جن کو نہیں سمجھ آئی بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اب پچھلا کلیہ فیل ہو گیا نا جناب، اچھا سمجھنا ہے آپ نے بات کو۔ سونے کی انگوٹھی اس نے پہنی ہوئی ہے۔ حکیم صاحب نے سیدھا نہیں کہا کہ چودھری صاحب اے جڑا تسی کم کرتے پیو یہ چنگا نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے کہ مسلمان ہو مرد ہو سونے کی انگوٹھی نہ پہنے۔ حکیم صاحب نے اس کو ولا، جناب میں پنجابی میں بولوں، ولا پوا کے اس کو سمجھایا۔ ولا کیسا تھا یہ سننے والا ہے۔ حکیم صاحب چودھری صاحب کو فرمانے لگے، چودھری صاحب تسی بڑے چنگے ہو، لیکن جب آپ نے میرے سے آ کے سلام لی اور جب آپ نے اپنا منہ کھولا، جب منہ کھولا تو آپ کے سامنے کا ایک دانت جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ سامنے کا دانت کیا ہے؟ بولیے ذرا کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا۔ اس ٹوٹے ہوئے دانت کی وجہ سے آپ کا منہ جو ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، منہ عجیب قسم کا بن گیا۔ اور وہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب یہ آپ نے کون سی بات کی؟ تو انہیں پتا میں کون ہوں؟ میں اپنے پینٹ کا چودھری ہوں، اتنا میرے پاس مال ہے، اتنی جناب یہ میری زمینیں ہیں۔ چلا گیا غصہ ہو کے۔ لکھا ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بندہ دوبارہ حکیم صاحب کے پاس آیا، آ کے نا سلام لی، سلام لے کے کہتا ہے حکیم صاحب اے دیکھو میں نواں دند پوا کے آیا، نواں دند میں لوا کے آیا۔ حکیم صاحب تو اسی طرح ہاتھ لا کے دیکھو یہ بالکل اصلی لگتا ہے، لگتا ہی نہیں کہ نکلی دند ہے۔ حکیم جی جڑے ڈاکٹر کو میں دند لوایا اس ڈاکٹر دے کول رش بڑا سی، بڑی مشکل سے میری باری آئی۔ حکیم صاحب کمال سونا ڈاکٹر تھا، وہ بڑا ہی پیارا ڈاکٹر، اور اس نے ایسے مجھے دانت لگایا مجھے درد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اب وہ 10 منٹ جو ہے یہ ڈاکٹر کی تعریف کرتا رہا۔ سنیے ذرا میرے مسلمان بھائیوں، 10 منٹ وہ چودھری صاحب ڈاکٹر کی تعریف کرتا رہا۔ میرے حکیم عبدالحی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے، جب نظریں اٹھائیں
حکیم عبدالحی صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو کے فرمانے لگے چودھری صاحب جنہیں ڈاکٹر نے تو آنو ایک دانت لایا تسی 10 منٹوں کی تعریف کی تھی ہے، جس رب نے آپ کو 32 دانت لگا دیے، جس رب نے آپ کو 32 دانت دے دیے بغیر مانگے بغیر پیسے لیے، اس رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ تھا انداز ہمارے اسلاف کا اپنی عوام کو سمجھانے کا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے اتنی زیادہ طاقت دی کہ میں انسان کی پلک جھپکانے سے پہلے ساری دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کے اوپر موجود پتوں کو گن سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اور کتنی طاقت دی ہے؟ عرض کی آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ طاقت دی کہ میں انسان کی پلک جھپکانے سے پہلے ساری دنیا میں جتنی بھی ریت ہے اس ریت کے اندر موجود ذروں کو بھی گن سکتا ہوں۔ فرمایا اور کتنی طاقت دی ہے؟ عرض کی آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ طاقت دی کہ میں انسان کی پلک جھپکانے سے پہلے ساری دنیا میں جتنا بھی پانی ہے، بڑے بڑے سمندر، دریا، نہریں، ندی، نالے، جتنا بھی پانی ہے اس پانی کے اندر موجود قطروں کو بھی گن سکتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی چیز بتا جو تیری گنتی میں نہ آئے، جو تیرے شمار میں نہ آئے۔ عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی میں پلک جھپکانے سے پہلے درختوں کے پتوں کو تو گن سکتا ہوں۔ آقا اللہ نے مجھے اتنی زیادہ طاقت دی میں پلک جھپکانے سے پہلے پانی کے قطروں کو تو گن سکتا ہوں۔ میرے آقا لجپال اللہ نے مجھے اتنی زیادہ طاقت عطا فرمائی میں پلک جھپکانے سے پہلے ریت کے ذرات کو تو گن سکتا ہوں۔ لیکن سونے محبوبہ جب آپ کا امتی آپ پر عشق، محبت اور پیار کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ کی جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے اس کو گن ہی نہیں سکتا، وہ میری گنتی میں نہیں آتی، میں اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور اچانک میں نے اپنے کپڑوں کو سونگھا، پتہ یہ چلتا تھا کہ کپڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ لکھا ہوا کہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے لعاب کو چیک کیا، پتہ یہ چلتا تھا کہ جس میں اقدس سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ عرض کرتی ہیں اللہ میں نے خوشبو کا تو استعمال ہی نہیں کیا، خوشبو تو میں نے لگائی نہیں، یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ غیب سے آواز نہیں آمینہ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو کمال اس محمد عربی کا ہے جو تمہاری گود میں آنے والے۔ کون محمد عربی؟ کون آقا لجپال؟ علی نے کہا اللہ کا پیارا آ رہا ہے، بے سے بے کسوں کا سہارا آ رہا ہے، تے سے تاجدار انبیاء رہا، سے ثاقب سما رہا، جیم سے جنت کا ضامن آ رہا۔ آمینہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟
بیان کرے, کیا بندہ گفتگو کرے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا کی ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں, اور اس سے پہلے میں اماں حلیمہ کی بارگاہ میں بھی آپ کو لینا چاہتا ہوں. اماں حلیمہ کے بارے میں آتا ہے, آپ جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہی ہیں, حیدر بھائی میں آپ کی توجہ چاہوں گا, تو راستے میں جنگل آیا, اور جنگل کے اندر میں جو ہے یہ میں کہتا ہوں کہ رات کا وقت تھا, 14ویں رات کا چاند جو ہے یہ چمک رہا تھا. 14ویں رات کا چاند, آپ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ سارے, ڈٹ کے بولے سبحان اللہ, ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں. یہ بس آخری ہی گفتگو نہیں ہے, اس کے بعد 3-4 باتیں اور ہوں گی. اچھا, 14ویں رات کا چاند جو ہے یہ چمک رہا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آتا ہے, یہ بات آپ سنیں گے عاشق رسول کا سینہ ٹھنڈا ہوگا. بات سن لیں پہلے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک نظر چاند کو دیکھتی ہیں اور ایک نظر آمینہ کے لال کو دیکھتی ہیں. جب آمینہ کے لال کے ایک نظر, صرف ایک نظر, بس ایک نظر آسمان کے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتی ہے, ایک نظر آمینہ کے لال کو دیکھتی ہے, اور پھر اس وقت اماں حلیمہ نے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ سنیے گا. اماں حلیمہ چاند کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں, تلعلا تلعلا یتلعلا فی البحر والبدر والقمر والحجر. اس کا ترجمہ معنی یہ بنتا ہے, کہتی ہیں کہ چاند تیری کیا اوقات ہے, چاند تیری کیا اوقات ہے, تیرے چہرے پہ داغ ہے, میرے مصطفیٰ کا چہرہ کتنا صاف ہے. نعرے کا جواب دیا کریں. چاند تیری کیا اوقات ہے, تیرے چہرے پہ داغ ہے, میرے مصطفیٰ کا چہرہ کتنا صاف ہے. اگلی بات سنیں, فرماتے ہیں چاند تیرے سامنے, تیرے آگے بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا آ جائے, تیرے سامنے چھوٹی سی بدلی آ جائے, تیری روشنی گھٹ جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. میں جملہ ضائع نہیں کرنا چاہتا, اس کو آپ جو ہے اپنے دامن میں سمیٹیے گا. اے چاند تیرے سامنے چھوٹا سا بادل آ جائے, تیری روشنی کم ہو جاتی ہے, گھٹ جاتی ہے, لیکن اے چاند دیکھو ذرا آمینہ کے لال کے چہرے کی طرف, میں ان کے چہرے پہ چادر ڈالتی ہوں, نور اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول غلامی رسول میں, میں ان کے چہرے پہ چادر ڈالتی ہوں, نور اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور میں پھر کیوں نہ کہوں کہ ساری دنیا کی ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں, ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں, ایک مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں, ایک عالم باعمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے عالم باعمل اکٹھے ہو جائیں, ایک جو ہے یہ تابعی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے تابعی اکٹھے ہو جائیں, ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں جب مار کے آگے چلوں, ساری دنیا کے سارے صحابی اکٹھے ہو جائیں, ایک اماں عائشہ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس سے آگے سنیں, ساری دنیا کی ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائیں, ایک انسان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں, ایک مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں, ایک عالم باعمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے عالم باعمل اکٹھے ہو جائیں, ایک تابعی کا مقابلہ نہیں. ساری دنیا کے تابعی اکٹھے ہو جائیں, ایک صحابی کا مقابلہ نہیں. ساری دنیا کے صحابی اکٹھے ہو جائیں, یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آگے سنیں, ساری دنیا کے صدیق اکٹھے ہو جائیں, ساری دنیا کے جو ہے یہ سچے اکٹھے ہو جائیں, میرے آقا کی زلفوں کے پاس
دنیا کہتی پھرتی اور گلے ان کے بند ہو گئے کہتے کہتے امریکہ سپر پاور، امریکہ سب سے بڑی سپر پاور. میں کہتا ہوں نانا، سب سے بڑی طاقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک. اور پھر میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے. حضرت خالد بن ولید، ان کا قد چھوٹا ہے، روٹی تھوڑی کھاتے ہیں، کھانا تھوڑا کھاتے ہیں. لوگوں نے کہا خالد جہاں جہاں تیری تلوار چلتی ہے لوگ جو ہیں یہ گاجر موڑی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. ارے کون تیرا استاد اور کس کے شاگرد ہو؟ حضرت خالد بن ولید رو پڑے، رو کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے فرماتے ہیں اور لوگوں تم کہتے ہو خالد بڑا طاقتور ہے، تم کہتے ہو خالد بڑا جنگجو ہے، تم کہتے ہو خالد بڑا بہادر ہے. اپنے سر سے ٹوپی کو اتارا، اندر بال سلا ہوا تھا. فرماتے لوگوں رب کعبہ کی قسم میری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سارا کمال محمد عربی کے بال کا کمال ہے. ہم اگر عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ رب کا قرآن پڑھیں، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہیں میرا رب حضور کی شان میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہیں میرے آقا کی شان میں رب کا قرآن بیان کر رہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہیں میرا رب جو ہے حضور کی شان میں فرما رہا والضحیٰ واللیل اذا سجی، میں صدقے یا رسول اللہ فرمایا جا رہا واللیل اذا یغشی، فرمایا جا رہا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا جا رہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا جا رہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آیات بہت ہیں لیکن میں جملہ دیتا چلوں یارو، میں کتوں پڑھا پر کوئی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رب کا قرآن پڑھ کے تو دیکھیں. رب کے قرآن کے اندر میں ہر سپارے کے اندر میں ہر رکوع کے اندر میں ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار نظر آئے گا. بندہ قرآن تو پڑھے. غور کرے میرے مسلمان بھائیوں، کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، تو جو ہے جی آپ کی ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اللہ آپ کو جوانیاں دے، آپ کی جوانیوں میں برکت دے، جو بزرگ ہیں ان کی بزرگی میں برکت دے. ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اس سبحان اللہ کا بڑا پیارا کمال ہے. سیالکوٹ میں جمعہ پڑھاتا تھا تو ایک بابا جی کو 2 سال میں دیکھتا رہا، بیٹا بیٹھ جاؤ، 2 سال تک میں دیکھتا رہا کہ جناب وہ جب بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ایک دن پوچھ لیا کہ بابا جی آپ الحمدللہ نہیں پڑھتے، آپ اللہ اکبر نہیں پڑھتے، آپ کو کبھی دوسرے وظائف کرتے نہیں دیکھا، 2 سال ہو گئے میں دیکھ رہا، آپ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو بابا جی اپنے جھٹکے انداز میں کہتے ہیں مولوی داساں ذرا اس سبحان اللہ دا مطلب کی ہے، ایدہ معنی کی ہے. بابا جی اس کا مطلب ہے مفہوم یہ اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے. فرماتے ہیں قاری جی میں اس لیے ہر وقت سبحان اللہ کہتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ہر وقت رب کو پاک 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 کہتا رہتا ہوں. کبھی تو آواز آئے گی بندیا تو مجھے پاک کہتا ہے، جا تو بھی گناہوں سے پاک ہو چکا، تو بھی گناہوں سے پاک ہو چکا ہے. غور کریں، میں اپنی بات مکمل کروں. کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ نے 2 معجزے دیے، کسی نبی کو اللہ نے 3 معجزے دیے، کسی نبی کو اللہ نے 4 معجزے، کسی نبی کو 5 معجزے. لیکن باری جو ہے جب میرے اور آپ کے کریم آقا کی آتی ہے، جب باری حبیب کردگار کی آئی، جب باری حبیب پروردگار کی آئی تو فرمایا نانا ایک معجزہ نہیں ہے، 2 معجزے نہیں ہے، 3 معجزے نہیں ہے، 4 معجزے نہیں ہے، 5 معجزے نہیں، بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کو معجزہ ہی معجزہ بنا کر بھیجا گیا. میرے آقا کی زلفوں کے بال معجزہ، میرے آقا کا ماتھا معجزہ، میرے آقا کی ناک مبارک معجزہ، میرے آقا کے لبھائے مبارک معجزہ، میرے آقا کی زبان معجزہ، میرے آقا کے ہاتھ معجزہ،
मेरे आका के पाँव मौजूदा, मेरे आका का सीना मौजूदा, मेरे आका का पसीना मौजूदा और मेरे आका की बरकत से इनका मदीना मौजूदा, इनका मदीना भी मौजूदा है। आखिरी बात, सुभान अल्लाह तो कैसे, इसका मतलब आप थक चुके थे, हैं? आखिरी बात, और ये बात ऐसी, हैदर भाई मैं आपकी दुआ लेना चाहता हूँ, शाह साहब भी तशरीफ फरमा। सियालकोट के अंदर जहाँ जुमा पढ़ाते थे वहाँ एक फैक्ट्री थी, उस वक़्त मिर्जाइयों का बड़ा दौर चल रहा था, बड़ा इनका जोर और शोर था। जब ये गुफ्तगू वहाँ पे सुनाई तो बता स्पीकर खुले होते थे उस वक़्त में, दो बंदे उसके बाद हमारे पास आए मस्जिद के अंदर, हमारे से मुराद मैं अकेला नहीं, इमाम साहब भी मौजूद थे। आगे कहते हैं कि हमें इस फैक्ट्री के अंदर में 4 साल हो गए काम करते हुए, और हम मिर्ज़ाई से जो है हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन जब हमने ये वाली गुफ्तगू सुनी कि मेरे आका लजपाल इतने सोने थे, इतने प्यारे थे, अल्लाह ने इतना रुतबा उनको दिया, तो ये बात सुन के हमारे दिल में ये दलील पैदा हुई, हम क्यों एक काने के पीछे अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हजूर वो इमाम साहब से उन्होंने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। वो गुफ्तगू मैं इंशाल्लाह आपसे अर्ज करने लगा हूँ। जुलेखा को जानते हैं? जुलेखा को, जिनको अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या हुआ था, बोलिए ज़रा, मोहब्बत हुई थी, इश्क हुआ था, और आज के माहौल के मुताबिक प्यार हुआ था, लव हुआ था, है? ये अपनी सहेलियों में बैठी हैं और बैठ के कहती है कि मेरा यूसुफ बड़ा सोना है, अल्लाह के नबी के हुस्न का जिक्र आया, मेरे भाइयों आप सबको चाहिए था कि आप कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं कि मेरा यूसुफ बड़ा ही सोना है। हर रोज यही तकरार, जब सहेलियों में बैठना, जब 4 पंजाबी में बोलो तो 4 जियां के अंदर बैठना, यूसुफ का जिक्र करना। सहेलियों को एक दिन तप चढ़ी, थोड़ा सा इंसान है, गुस्सा आ गया, हर वक्त तू यूसुफ यूसुफ करती रहती है, ज़रा हमें भी दिखा कि यूसुफ है कितना प्यारा। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मैं आगे बोलूँगा ना, हमें भी तो बता कि यूसुफ है कितना सोना, हम भी देखें अल्लाह ने कितना हुस्न दिया। आशिक जो होता है ना, अपने महबूब के बारे में बात नहीं सुन सकता, जान दे देगा, महबूब के बारे में बात नहीं आने देगा। जुमला सुनिएगा, कहा कि ए मेरी सहेलियों, तुम्हारी आंखें इस काबिल नहीं कि मेरे यूसुफ को देख सके, तुम्हारी आंखें इस काबिल नहीं है। इसरार बढ़ा, और इसरार करते हुए करते सहेलियों ने 2 बातें कह दी। वो 2 बातें सुनिएगा। कहा कि जुलेखा, 2 बातें हैं, 2 बातों में से एक बात पे अमल करना है, या तो यूसुफ का चेहरा हमें दिखाओ, यूसुफ है कितने प्यारे, या फिर यूसुफ का जिक्र करना छोड़ दो। ये आखिरी बात है, यूसुफ का चेहरा दिखाओ या यूसुफ का जिक्र करना छोड़ दो। जुमला सुनिएगा, कहती है कि यूसुफ के जिक्र के बगैर ना मेरी सुबह होती है ना मेरी शाम होती है। मोहब्बत इतनी है, हर वक्त जनाब उनका जिक्र करना, अल्लाह को मुख्तर करते हुए बात तय हो गई, वक्त तय हो गया, दिन तय हो गया, फला दिन आप आना, मैं आके जब आप आएंगी तो मैं अपने महबूब की आपको ज़ियारत करवाऊंगी। जुलेखा ने अपनी सहेलियों को दस्तरखान पे भी बिठाया, उनके सामने एक एक सेब और एक एक आपने बताना है छुरी रखी। छुरी जब रखी गई, जुलेखा की सहेलियां बैठ गई। अब ये सुनिएगा, जुलेखा ने अपनी कनीज को समझाया हुआ था कि जब मेरी सहेलियां सेब को उठाएं और सेब को उठा के छुरी को उठाएं, सेब को काटने लगे, उधर से मेरे यूसुफ को कहना जरा अपना मुखड़ा तो दिखाता। उस वक्त मजा आएगा, उस वक्त मजा आएगा। सहेलियों ने जनाब सेब को उठाया, सेब को काटने लगी, उधर से अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को जब सहेलियों ने देखा, जो जनाब उन्होंने सेब को काटने के साथ साथ अपनी उंगलियों को भी काट
زلیخا کی سہیلیوں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ میرے اور آپ کے رب کو اتنا پیارا لگا، اتنا پیارا لگا، اللہ نے اسی جملے کی ایک آیت بنا کے قرآن میں نازل فرما دی۔ زلیخا کی سہیلیوں نے کہا ما ھذا بشرا، اور زلیخا تو تے چنگی رہ گئی ہے، اے بشر نہیں، اے تو کوئی اتنی مخلوق ہے۔ اب آؤ سوال کرو، آپ کا سوال کرنا بنتا ہے کہ قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ جناب زلیخا کے محبوب حضرت یوسف علیہ السلام کو سن کے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے جناب زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، ذرا بتاؤ ہمیں حسین کا نانا کتنا پیارا، ہمیں بتاؤ ذرا حسین کا نانا کتنا سونا تھا، آقا لجپال کا حسن کتنا تھا۔ تو آؤ چلو ذرا جناب میں آپ کو دے چلوں، جنگ کا میدان ہے، رات کا وقت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ تم نے سارا دن جنگ کی ہے، آج تم سب جناب آرام کرو گے، آج تم سب آرام کرو گے، محمد عربی تمہاری پہرے داری کریں گے، محمد عربی تمہاری پہرے داری۔ سارے صحابہ چپ کر کے بیٹھے، ایک نوجوان صحابی کھڑے ہوتے ہیں، زیاد بن سکن ان کا نام ہے، جو ہے یہ ان کی 17 سال عمر ہے۔ آپ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آقا لجپال ایسا نہیں ہو سکتا، ہم آرام، آپ جناب پہرے داری نانا آقا لجپال آپ آج آرام کریں گے، آپ کے صحابہ بھی آرام کریں گے۔ اگلا جملہ خدا کی قسم اگر میرے پاس سونا ہو میں تم سب کے سینے پہ وہ جملہ لکھوں۔ جملہ سنیے گا، حضرت زیاد بن سکن حضور کائنات سے عرض کرتے ہیں آقا لجپال آج آپ بھی آرام کریں گے، آپ کے صحابہ بھی آرام کریں گے، میں 17 سال کا نوجوان ہوں، میں آپ کی بھی پہرے داری کروں گا، آپ کے صحابہ کی بھی چوکی داری کروں گا۔ جملہ سنیے گا میرے مسلمان بھائیوں، ٹک ٹکی باندھ کے جناب بغیر پلک جھپکے حضور کائنات کا چہرہ جو ہے یہ دیکھتے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ قاری صاحب وہ کتنی پیاری آنکھیں ہوں گی جنہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا ہوگا، کتنا سونا وہ بندہ ہوگا، کتنا سونا وہ بندہ ہوگا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنا سونا وہ بندہ ہوگا جنہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوگا۔ میرے آقا کریم آرام کرنے کے لیے چلے گئے، صحابہ بھی سونے کے لیے چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا لجپال نے پہلے سونے سے پہلے فرمایا زیاد بن سکن خیال کرنا ادھر 40 کا پھر تیر لے کر بیٹھا ہوا ہے، کہتا آقا لجپال نہیں کرم نہیں ہے، آقا لجپال مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے۔ اب یہ نوجوان صحابی ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں نظر سرکار کے خیمے کی طرف، کبھی ادھر جاتے ہیں نظر حضور کے خیمے کی طرف۔ ادھر جو 40 کافر بیٹھے انہوں نے جناب آپس میں مشورہ کیا اس کو ہٹاؤ، کیسے ہٹائیں؟ ان کافروں نے تیر کمان کے اندر رکھ کے تیر جو چلایا۔ میرے مسلمان بھائیوں آج مجھے آپ کو چھری کا چھوٹا سا کٹ لگ جائے، آج مجھے کانٹا چبھ جائے، آج کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، میرے آنسو رکتے نہیں ہیں، مجھے درد کا اتنا احساس ہوتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے دیوانے ہو جاتے ہیں، جو حضور لجپال کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے۔ کافروں نے تیر چلایا، وہ تیر کمان سے نکل کر حضرت زیاد بن سکن کی کمر مبارک کے اندر پڑ لگا۔ جب کمر میں تیر لگا جو میں نے پڑھا وہ یہ تھا، جب کمر میں تیر لگا تھا حضرت زیاد بن سکن نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ دوسرا تیر چلایا، کمر میں لگا، پیچھے نہیں دیکھا، تیسرا تیر کمر میں نہیں دیکھا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، حتیٰ کہ 40 تیر حضرت زیاد بن سکن کی کمر مبارک میں لگ گئے، پیچھے نہیں دیکھا۔ 41واں تیر جب چلایا گیا وہ تیر کمان سے نکل کر سیدھا جو ہے حضرت زیاد بن سکن کی گردن مبارک میں لگا۔ جب گردن میں تیر لگا حضرت زیاد بن سکن نیچے گرے، نیچے گرنے کے شور کی وجہ سے حضرت بلال کی آنکھ کھلتی ہے، آپ اٹھتے ہیں، پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں زیاد اور تمہیں جناب تیر لگ گئے، تو نے ہمیں آواز نہ دی، تو جناب ہمیں آواز دیتا، تو روتا چلاتا چیختا، لیکن تو نے آواز کوئی نہ دی۔ حضرت زیاد فرماتے ہیں او بلال آپ کیسی بات کر رہے، کیا ہوا مجھے؟ حضرت بلال رو پڑے اور رو کے فرماتے ہیں زیاد نیچے دیکھو نا ذرا، خون کے 2 تھرے پڑے ہوئے، نیچے دیکھو نا ذرا، تیری کمر میں سے گوشت اتر کے اس کے ٹکڑے تیرے پاؤں کے اندر پڑے ہوئے، اور تو نے ہمیں آواز
आवाज क्यों ना दी, तू रोता चीखता चिल्लाता, हम तेरी आके मदद करते। हजरत ज़ियाद बिन सकन फरमाते हैं, पहाड़ से बड़ा जुमला, यहाँ से तोहफा लेकर चले जाओ, पहाड़ से बड़ा जुमला है। क्या याद करोगे मेरे मुसलमान भाइयों? अल्लाह करे यही महफिल मेरी आपकी मग़फ़िरत का जो है ये सबब बन जाए। अल्लाह करे कि मेरा रब हर साल जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, और तौफीक सिर्फ पैसे की नहीं है, अल्लाह ताला अगर बुलाने पे आए तो जनाब ये बढ़ई को भी बुला लेता है, लोहार को भी बुला लेता है, तरखान को भी बुला लेता है, मुझ जैसे कमियों को भी बुला लेता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह इनके बारे में ये भी आता है, ज़ियाद बिन सकन फरमाते हैं, और बिलाल क्या हुआ मुझे? फरमाते हैं कि जनाब ये देखो खून पड़ा हुआ, नीचे देखो गोश्त पड़ा हुआ, और तुम्हें दर्द का एहसास ना हुआ, तेरी कमर में 40 तीर लग गए, तेरी गर्दन में तीर लग गए, और तुम्हें कुछ ना हुआ। हजरत ज़ियाद फरमाते हैं, और बिलाल और तू केजदियां गल्लां करना है, मैं तीर वेखा या नबियां दा पीर वेखा। मैं तीर वेखा या नबियां दा पीर वेखा। जो हुजूर के आशिक हो जाते हैं जनाब, फिर उनको दर्द का एहसास नहीं है। अगर दर्द का एहसास पूछना चाहते हो तो चलो जरा गाजी मुमताज कादरी से पूछो, और तुम्हें जनाब दर्द ना हुई और तूने जनाब गुस्ताख को मार दिया, तुझे पता ना चला कि जनाब पीछे जो है चंद साल का बच्चा, तुम्हें उसका भी एहसास ना हुआ, तो कहते हैं करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा तो जहाँ फिदा, या रसूल अल्लाह तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आइए नारा लगाते हैं, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल्बी था। सिर्फ 2 मिनट हमने पसरूर के अंदर ये नारा लगवाया तो एक बाबा जी खड़े हुए, सफ़ेद दाढ़ी, 75-70 से ऊपर उम्र, उठ के कहते हैं कारी साहब चुप कर जाओ। मैं डर गया, पता नहीं क्या हुआ है। कहते हैं कि कारी साहब खामोश, आगे नहीं बोलना। बाबा जी क्या हुआ? कहा कि कारी जी नारा मैं लगवाऊंगा, नारा मैं लगवाऊंगा। बाबा जी 70 से ऊपर उम्र हो गई आपकी, बुढ़ापे का आलम, सफेद दाढ़ी, बात करते हुए कांपते हैं। नारा कैसे? कहा कि कारी जी मैं उतू तो बुढ़ा हो गया, मेरा इश्क़ मुस्तफा आज भी जवान खड़ोता है, इश्क़ मुस्तफा आज भी जवान है। बाबा जी ने नारा लगवाए, बेहोश हो गए, ऐसा जज्बा मिला वहां से है। नारा लगाइए मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल्बी था, कल्बी था। गवाह कर ले इन दीवारों को, है गवाह कर ले इन फजाओं को, इन हवाओं को। मैं जब मरूं तो जनाब फरिश्ते जब पूछे ना कि जनाब इस हस्ती के बारे में तू क्या कहता था, तो फौरन ज़बान से निकले मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल्बी था, कल्बी था, कल्बी था। ऐसे आवाज निकले, ऐसे जनाब की आवाज निकले कि जनाब हमारी आवाज यहाँ से उठे, फिजा में पहुंचे, फिजा से होती हुई कभी इमाम साहब के मज़ार पे जाए, कभी भाईजान के मज़ार पे जाए, फिर वहाँ से बरकतें लेती हुए जनाब ये हजरत हाफिज साहब के मज़ार पे जाए, सारे औलिया के मज़ारात से बरकतें लेते हुए कभी गौस पाक के मज़ार पे जाए, कभी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मज़ार पे जाए, सारे मज़ारात का फैज़ लेते हुए मेरी आपकी आवाज़ जो है ये जनाब कभी काबे को जाकर सुनाए, फिर वहाँ से गुंबदे खजरा के मक्के की बारगाह में जाए और जाकर ये कहे आका हाफिज अदील के जनाब सिलसिला आमीन के अंदर में, शहजाद साहब के बेटे की आमीन के सिलसिले में, उलमा के जमे गफीर के अंदर में, उशाक के जमे गफीर के अंदर में, अदना से होकर कारी ज़बान ने आपके नाम का ये नारा लगाया था। आका लजपाल वो चाहते ये थे, वो मांगते ये थे, मेरे आका आपकी दीद हो जाएगी, हमारी ईद हो जाएगी। ऐसे बोलना मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल्बी था, कल्बी था, कल्बी था। और जनाब ये गाजी अब्बास के कटे हुए हाथों का वास्ता सिर्फ 1 मिनट के लिए उठाइए अपने दोनों हाथ और दोनों हाथों को लहरा के बोल दें मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल्बी था, कल्बी था, कल्बी था। खुदा की कसम, खुदा के काबे की कसम, खुदा के वलियों की कसम, खुदा के रसूलों की कसम, मैं मर जाऊंगा, आपने भी खत्म हो जाना है अपने अपने वक़्त के अंदर में, लेकिन जब हम जो है ये कब्र के अंदर में जाए, अल्लाह अकबर, मेरे वो दोस्त भी मुझे कब्र
قبر میں تنہا چھوڑ کے آ جائیں گے، جن کے ساتھ میں راتوں کو 1-1 بجے تک پھرتا ہوں، میرے یاروں نے مجھے چھوڑ دینا، حتیٰ کہ میرے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دینا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قبر میں فرشتے جب پوچھیں بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیوں، کاش وہاں پہ آقا لجپال کی ذات آ جائے اور آ کر یہ فرما دیں، اور فرشتے اسے کیا پوچھتے ہو، یہ تو دنیا میں میرے نام کے نعرے لگاتا رہا ہے، نعرہ لگائے میرے نبی سے، میرا رشتہ قلبی تھا، قلبی تھا، یہ جوانیاں ملی تو میرے حضور کی جو ہے یہ توفیق سے ملی، یہ عزت ملی میرے حضور کی توفیق سے، یہ جناب معاملات کا سلسلہ ہوا میرے حضور کی توفیق سے، نعرہ لگائے میرے نبی سے، میرا رشتہ قلبی تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ میرے جوان بھائیوں کی جوانیوں میں برکت، میرے بزرگوں کی جو ہے یہ بزرگی میں برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان